السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ، میں ہوں عائشہ خالد۔ حسن صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بات کریں گے ایک معاملے پر جس پہ بہت ساری ای میلز ہمیں آ رہی ہیں۔ ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور کس کی بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں تفصیل میں جائے بغیر کیمپین بہت کلیورلی اور بہت انٹیلیجنٹلی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ نون لیگ ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا ٹرک ہے۔ 99 میں ان کی آخری حکومت تھی جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا ہے۔ تب جو بچہ 2 3 4 5 سال کا تھا اب وہ 18 20 22 24 کی رینج میں ہے۔ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ ان کی حکومت کتنی ناکام تھی، صحیح، کہاں کہاں انہوں نے ستیاناش کیا۔ اور ٹھیک ہے، لڑائیاں جھگڑے مار دھاڑ ملک سنوارو تو پتہ نہیں کیا کرو، پی ڈی ٹیکسیاں جس کا وجود ہی کوئی نہیں آج۔ ٹھیک، اچھا، یہ اس دور کو جو میرے نزدیک نہیں بے شمار لوگوں کے نزدیک ایک ناکام ترین دور تھا، اس کو یہ گلوریفائی کر رہے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ووٹرز کی اکثریت ہے، یوتھ نوجوان، ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو تھے ہی 2 2 4 4 5 5 سال کے بچے۔ پی ٹی آئی کی کیمپین ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہیں۔ ووٹر خاص طور پہ ہمارے پسماندہ غریب علاقے جہاں تعلیم کم ہے، وہاں کسی کی شکل کو یا نام کو نہیں ٹھپا لگتا۔ اچھا، ٹھپا لگتا ہے انتخابی نشان پہ جو سمبل ہے۔ ایگزیکٹ، ٹھیک ہے، اچھا، نون لیگ والوں کی کیمپین میں ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے۔ بالکل، ان کا بیچاروں کا جو بلہ ہے وہ اتنا دبا ہوا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو زیادہ نمایاں کرنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی غلطی کر رہی ہے بڑی بہت ضروری شدید۔ بھی ہے۔ اچھا، ایک تو وہ اس نشان سے ویسے ہی لوگ مانوس نہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ اس کی پروجیکشن بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جب دکھاتے ہیں نون لیگ کا نشان تو وہ بڑا پرومیننٹ ایگزیکٹلی، ٹھک کے لگتا ہے وہ۔ ٹھیک، بالکل، ان کا بلہ بیچارہ بڑا ہی دھیما، میں نے لکھا بھی ہے کہ سونامی کا بلہ نہیں لگ رہا، یعنی کہ نہیں، سونامی کا بلہ نہیں لگ رہا، وہ تو بالکل ہی بدنامی کا بلہ لگ رہا ہے، بالکل ہی دبا ہوا ہے۔ صحیح، پیپلز پارٹی نے جو کیمپین شروع کی ہے اٹس ایکسٹریملی امپریسو۔ یعنی میں سچی بات ہے، میں پیپلز پارٹی کا کبھی مداح نہیں رہا، اس گورنمنٹ کا میں آپ کے سامنے ہی ہے جو میں لکھتا ہوں یا کہتا ہوں، لیکن میں ہل کے رہ گیا ان کا ایڈ دیکھ کے، اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ حیران کن بات ہے، آج سے ان کی کیمپین سیریسلی انہوں نے شروع کی ہے، جتنے فیکٹس دیے ہیں کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور بہت زبردست حقائق ہیں وہ۔ سو پیپلز پارٹی کی بھی ٹیکنیکلی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ یہ نون لیگ والوں کا جو الیکشن سمبل ہے، انتخابی نشان، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا، ایون کاف لیگ کا جو ہے سائیکل کا، یہ سارے نون ہیں، لوگ ان سے بہت فیملیئر ہیں۔ بلہ تو بیچارہ میدان میں نہیں آیا آج تک۔ سو پی ٹی آئی ٹیکنیکلی وہ ایک کمزور کیمپین ہے۔ کیمپین ٹھیک ہے، ایوریج ہے، لیکن بہتری کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ ان کو فوکس کرنا چاہیے، الیکشن لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ جائے۔ آپ کو پروجیکشن کی ضرورت ہے اپنے سمبل کی، چونکہ اس پہ ٹھپا لگانا ہے آپ کے ووٹر نے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، اگلا سوال بھی انہی کے حوالے سے کہ رنویر سنگھ ہیں اسپین سے، جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سونامی ہے، لیکن سونامی تو خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سونامی بالکل خطرناک ہے۔ عمران اس کو غالباً کسی اور کانٹیکسٹ میں، غالباً نہیں، یقیناً، کہ یہ چوروں، ڈکیتوں، ڈاکوؤں، راشیوں، ملک کو لوٹنے والوں، ان کے لیے سونامی ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ یہ اگر خطرناک ہے، جو کہ ہے، طوفان ہی ہے نا ایک، تو وہ ان معنوں میں وہ تو ٹھیک بات ہو گئی نا، انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ حسن صاحب، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اسلام آباد سے عامر یوسف ہیں، آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین لیونگ اینڈ ایگزسٹنگ؟ ایگزسٹ کرنا اور لیو کرنا، اس میں وہی فرق ہے جو رینگنے میں اور سر اٹھا کے چلنے میں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک انسان ہے جو کرال کر رہا ہے، معذور رینگ رہا ہے وہ سڑک میں، ایک ہے جو سینہ تان کے سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ محض ایگزسٹ کرنے میں اور لیو کرنے میں یہی فرق ہے۔ لیکن اس معذور کو وہ نہ سمجھا جائے جو جسمانی طور پہ معذور ہے۔ وہ معذوری کی بیسیوں سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں نا جی، یہ تو افراد سے لے کے اقوام تک، کچھ قومیں جو ہیں وہ رینگ رہی ہوتی ہیں، بالکل،
کچھ قومیں سر اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ کویسچنز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور حسن صاحب ایک اور معاملے پر بہت زیادہ جو ای میلز آتی ہیں خاص کر بیرون ملک سے, وہ کہتے ہیں کہ ای ووٹنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کو بھی تحفظات ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتی ہے. دیکھیں ایک بات اس میں بڑی کلیئر ہے, یہ میں حالانکہ سازش تھیریز پہ بلیو نہیں کرتا, پچھلے سال ڈیڑھ سال میں میرے کافی آوارہ گردی رہی میری, باہر آنا جانا. میرا پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ بھاری ترین اکثریت بیرون ملک پاکستانیوں کی ووٹر ہے پی ٹی آئی کی. یہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہوگی. اس کا مطلب ہے ایسا کرنے والے پی ٹی آئی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ دیکھیں وجہ کیا ہے, اس کی وجہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہاں جو بیرون ملک پاکستانی اس کا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو صحیح اور غلط کی, اچھے اور برے کی بہت بہتر پہچان ہو جاتی. سو وہ دے آر انکلائن ٹورڈز پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, واضح طور پہ میں 19 شہروں میں پاکستانیوں سے ملا ہوں امریکہ میں. ٹھیک ہے, اور ان سے بات کی ہے, خطاب کیا ہے, کویسچن آنسر سیشن, یہ 6-8 مہینے پہلے کی بات. تو بہت بڑی اکثریت, یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوگی. یہ مجھے نہیں پتا ٹیکنیکل مسئلہ کیا ہے, لیکن بیرون ملک پاکستانیوں کو اس حق سے محروم کرنا میں سمجھتا ہوں جرم ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. یہ اگر کوئی ٹیکنیکل فلا ہے, کوئی مجبوری ہے, تو ان کا فرض پورا کریں. عوام کو مت بتائیں یہ کہ جی یہ مجبوری ہے یا یہ کمی ہے یا یہ خامی ہے یا یہ نہ, قطعاً نہیں. انشور کریں کہ بیرون ملک پاکستانی ووٹ دے سکیں. حسن فیصل ہیں ورجینیا یو ایس اے سے, آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ زندگی میں ابھی تک آپ نے کیا سیکھا ہے, اپنے لیے بھی سجیشن چاہتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزاری. دیکھیں میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کو کچھ سجیسٹ کر سکوں. میں اپنا ہی ایک شعر ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے توسط سے. عمر سوچ میں ساری جائے, زندگی کیسے گزاری جائے. مجھے تو بھائی بوڑھے ہو گئے, اب تک سمجھ نہیں آئی. ایک certain amount and certain kind of confusion ہے جس کا میں پرسنلی شکار ہوں. سو میں اتنی بڑی بات میں ایڈوائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں پاتا کہ آپ کیسے زندگی گزاریں. صحیح, تھوڑا سا آسان سوال کر لیتے ہیں. انیل ہیں اٹلی سے, آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ گھر اور مکان ان دونوں میں کیا فرق ہے, ہمیں کچھ بتائیں. مکان بنتا ہے اینٹ سے, گھر بنتا ہے الفت سے. مکان بنتا ہے بیم سے, بیمز نہیں ڈالتے. گھر بنتا ہے ڈریم سے. فرق سمجھ آیا؟ صحیح. جو ڈریم اور بیم کا فرق ہے وہی گھر کا اور مکان کا فرق ہے. صحیح. اور یہ بہت بڑا فرق ہے. اور ایک بات یہاں میں اور عرض کر دوں, میرے زندگی میں خود بھگتا چکے ہیں کہ ٹوٹا ہوا گھر قرہ ارض کی سب سے بڑی شکست و ریخت ہے. چونکہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو اس میں سفر وہ پارٹی کرتی ہے جو بیچارے شریک جرم ہوتے ہی نہیں, یعنی بچے. بروکن ہوم کا سب سے بڑا جو وار ہوتا ہے نا, وہ بچوں پہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ ہر گھر کو سلامت رکھے اور محفوظ رکھے. حسن صاحب عمران ہے سعودی عرب سے, بڑا ہی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک سوال کیا. کہتے ہیں مغرب میں لوگ دن رات محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں, لیکن ویسے حلال حرام کی تمیز وہاں پر نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں رزق حلال کمانے پہ تو کوئی فوکس نہیں ہے, باقی تمام معاملات میں ہم بڑا واویلا کرتے ہیں حلال حرام. اچھا یہ دیکھو بات سنیں, جتنا آپ کے اندر گلٹ ہوگا, جرم ہوگا, اتنا ہی آپ باتیں اچھی کر رہی ہیں. کوئی بندہ تھوپا ہوا ہے. اب اسمبلی میں کس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا, پورا پاکستان جانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں جو اسمبلی کیفیٹیریا میں سبسڈائز, حالانکہ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ارب پتی ہوتے ہیں سارے, لیکن باہر کلمہ طیبہ اگر دلوں میں ہو تو شاید ضرورت نہ محسوس ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ شعیب منصور کی, ہمارے یونیورسٹی ڈیز کا دوست ہے, وہ بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ حرام پیسہ جیب میں ڈال کے آپ حلال گوشت خریدنے نکلتے ہو. تو یہاں تو ماشاءاللہ حاجی بیچ دیتے ہیں, اور رشوت میں
عمرے کے ٹکٹ لیے جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. سو یہ ایک میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو خوف آتا ہے شرک سے بھی آگے والا معاملہ, یہ منافقت, دو رخی, ڈبل سٹینڈرڈز. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. حسن صاحب, الشبہ ہیں اٹلی سے, آپ سے جاننا چاہتی ہیں کہ شریف فیملی پر 3.4 ارب کا قرضہ ہے جو کہ حدیبیہ پیپر ملز کی جانب لیا گیا تھا, جبکہ اس وقت پاکستان میں سونے کی قیمت 13,924 تھی اور آج سونے کی قیمت 58,000 روپے تک ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, یہ میں نے ایک بار کالم لکھا تھا کہ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بلنڈر, پلنڈر اور سرنڈر کی تاریخ ہے ٹوٹل. تو پلنڈر کیا ہے؟ لوٹ مار. میں نہیں اس پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا. یہ عدالتیں بیٹھی ہیں, کیسز موجود ہیں, سٹے پہ چل رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے سٹے روز محشر تک تو نہیں چل سکتے نا. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. صحیح, یہ ہر ایک سے منسوب ہیں بڑے بڑے اسکینڈلز. حسن صاحب اور بھی ای میلز کو پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور حسن صاحب ثانیہ ہیں لاہور سے, جاننا چاہتی ہیں آپ سے کہ دھڑے بازی اور ذات برادری کا جو فیکٹر ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, بتائیے. دیکھیں میں بڑی خوبصورت بات میرے ایک دوست نے کی کہ جو مسخ شدہ افراد اور اقوام ہوتی ہیں وہ آج بلکہ ابھی میں زندہ ہوتی, ابھی کچھ ہو جائے, آج ہی کچھ ہو جائے, آج ہی کچھ مل جائے, لانگ ٹرم نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, یہ جو ذاتوں برادریوں میں الجھے ہوئے نا, یہ بیسیکلی دین نے جو بنیادی ٹیچنگز جن باتوں کی نفی کی ان میں سے ایک یہ تھا امت واحدہ کا تصور. اور تو یہ تو ورٹیکلی اور ہارزینٹلی یہ ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں. مذہبی اعتبار سے دیکھ لو, ذات برادری دیکھ لو, زبان کے حوالے سے دیکھ لو, تو بدنصیبی ہے ہماری. قوم تو محض ایک لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, قوم والی بات تو ابھی تک کوئی نہیں ہم میں. صحیح. حسن محمد عادل ہیں, آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم احساس کمتری کا کیوں شکار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے صدیوں کی غلامی. جسے میں تو پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ مسلسل جب آپ کسی کو دیکھو, 7 فٹ کے بندے کو, میں پہلے بھی مثال کئی بار دے چکا ہوں, 3 فٹ بائی 3 فٹ کے پنجرے میں رکھو, اس کو 10 سال 20 سال باہر نکالو, تو وہ چاہے شوارٹس نگر جیسا کوئی 7 فٹ کا بندہ ہو, وہ کبڑا ہو جائے گا. سو اگر آپ ایک قوم کو صدیوں ایک خاص حالت میں رکھتے ہیں تو ڈسٹورشن ہو جاتی ہے. وہ فکری طور پہ کبڑا پن صرف یہ نہیں ہوتا کہ میری کمر ہی دوری ہو گئی ہے, تو نہیں, ذہنی کبڑا پن, جسمانی کبڑا پن, نفسیاتی جذباتی طور پہ کبڑا پن, یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھو, یہ عجیب بات ہے, اپنے جیسا ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں. ان کو کوئی چودھری صاحب چاہیے, کوئی خان صاحب چاہیے, کوئی میاں صاحب چاہیے, ان کو محلات سے آنے والے لوگ چاہیے. کوئی سوچ ایسے مر گئی جیسے اندر, نہ ذہن زندہ نہ ضمیر زندہ. سوچتے ہی نہیں کہ یہ میری وکالت یا نمائندگی کرے گا. ایسے مزدور کے ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے جو کسی سرمایہ دار کو ووٹ دے. بیچارے کاشتکار, کمی مزارع کسان کے ہاتھ پہ رش اتاری ہو جانا چاہیے جب وہ کسی چودھری کو یا وڈیرے کو یا جاگیردار کو ووٹ دے. لیکن نہیں, چونکہ خود سے نفرت کرتا ہے اس لیے اپنے جیسوں کے ساتھ. ایکسیپشنز ہیں, جیسے جمشید دستی ہے, دیکھو نا, وہ کیا ایک سیلف میڈ آدمی, نہ آگا نہ پیچھا, لیکن وہ بالکل چھا گیا چونکہ اس نے کام دن رات لوگوں کے ساتھ, واقعی جیسے کہتے ہیں نا مٹی کے ساتھ مٹی ہونا, بد نصیبی ہے. اور کیا, تو اس احساس محرومی سے, کمتری سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہاں, لیکن وہ خواہشوں اور خوابوں سے تو نہیں, کی مدد سے تو نہیں آپ نکل سکتے نا. اس کے لیے ایجوکیشن چاہیے, پراپر انوائرمنٹ چاہیے. جانوروں میں رہنے والا آدمی نیم جانور ہو گیا ہوتا ہے خود ہی. تو یہ تو بہت ایک لمبی لڑائی ہے جو 65 سال میں ہم نے شروع ہی نہیں کی آج تک. یہ جو جنگ ابھی نہ کہاں شروع کی ہے. جہاں ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ میں جو رکھا جاتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے.
لیکن نہیں، یہ چاہتے ہی نہیں. اس ملک کے مقتدر اور جو مراعات یافتہ طبقات ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اٹھیں. ان میں کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی علم ان میں آئے، وہ نہیں چاہتے. کمتر ہی رہیں. نا، یہ بالکل کمتر رہیں اور احساس کمتری کا شکار رہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے. بیج کس نے بو دیے مجھ میں مسافت کے حسن، چلنا سیکھا تھا کہ پاؤں میں سفر اگنے لگے. میں نے جو کہ بہت چھوٹی عمر میں اسٹرگل شروع کر دی تھی، سو یہ اس کا عکس ہے. بہت شکریہ حسن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MT لکھ کر اسپیس دیجیے. اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.